اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کیا اس عظیم عبادت کو بیچ میں توڑا جا سکتا ہے؟ کیا شوہر کی پکار اس عبادت سے بھی زیادہ اہم ہے؟ اب آئیے ایک اور کڑوی بات لیکن حقیقت سے بھری سنیں۔ اگر بیوی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہو، تہجد گزار بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہو، لیکن اگر شوہر ناراض ہو تو کیا اللہ خوش ہوتا ہے؟ کیا اس کی عبادت آسمان تک پہنچتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور روزہ بھی رکھتی ہوں، خیرات بھی دیتی ہوں، لیکن میرا شوہر مجھ سے ناراض رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے اس عورت کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں جب تک شوہر راضی نہ ہو۔ ذرا سوچئے، اگر شوہر کی ناراضگی اتنی بڑی رکاوٹ ہے تو بیوی کی نماز، ذکر، قرآن، نوافل کس حد تک مقبول ہو سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، نماز پڑھتے وقت اگر شوہر آواز دے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک خوبصورت حکایت سناتا ہوں۔ ایک بیوی کے دل میں ایک روشنی تھی۔ جانتے ہو وہ روشنی کیا تھی؟ شوہر کی اطاعت، بچوں کی پرورش، گھر کی حفاظت، رب کی رضا کی لگن۔ ایسی بیوی جس کے دن شوہر کی خدمت میں اور راتیں رب کی حضور گزار جاتی تھی۔ اگر شوہر سخت لہجے میں بولتا تب بھی وہ خاموشی سے خدمت کرتی، کبھی شکایت نہ کی، کبھی بد دعا نہ دی۔ جب شوہر دنیا سے چلا گیا، اس نے صبر کا دامن تھامے رکھا، سارا بوجھ اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، کیسے اتنا صبر کرتی ہو؟ وہ مسکرا کر کہتی ہیں، جو کچھ کرتی ہوں اپنے رب کے لیے کرتی ہوں، اور شوہر کی رضا تو میری جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ سال بعد اس کی بھی وفات کا وقت آ گیا۔ اس وقت اس کا چہرہ چمک رہا تھا جیسے نور برس رہا ہو۔ غسل دینے والی خواتین نے حیرت سے کہا، ہم نے ایسی خوشبو کبھی محسوس نہ کی۔ جب قبر میں اتارا گیا تو فضا مہک اٹھی جیسے جنت کی خوشبو زمین پر اتر آئی ہو۔ اسی رات ایک بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا، وہ جنت کے باغ میں تھی، نہر کے کنارے سبز لباس میں، سکون اور خوشی میں لپٹی ہوئی۔ بزرگ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ عورت ہوں جو دنیا میں شوہر کی اطاعت کی تھی۔ میں نے ان کی خدمت کی دن کو زبان سے شکوہ نہیں کیا۔ میرے رب نے میری قبر کو باغ بنا دیا، مجھے جنت عطا کر دی۔ یہ مختصر سی حکایت ہمیں سکھاتی ہے کہ بیوی کی اطاعت محض شوہر کی خدمت نہیں، یہ رب کی بندگی، جنت کی راہ اور قبر کی روشنی کا ذریعہ ہے۔ ایسی عورت دنیا میں چھپی ہوتی ہے لیکن آسمان اس پر ناز کرتا ہے۔ تو اگر بیوی نماز میں ہو اور شوہر آواز دے تو کیا کرے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر عورت، ہر مرد اور ہر گھرانے کو جاننا چاہیے۔ اور اب جب کہ اس نے نماز کی عظمت اور شوہر کی اطاعت کی حقیقت جان لی ہے تو اب ہمیں اس کے شرعی اور مسلکی پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا۔ نماز یہ صرف چند رکعتوں کا نام نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان وہ عظیم راز ہے جو زمین سے آسمان کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب مخلوق خالق کے سامنے جھک جاتی ہے۔ سجدے کی مٹی میں وہ عظمت پوشیدہ ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل نہ ہوئی۔ نماز آسمان کی روح کی غذا ہے جس کے روشنی انسانوں کی ٹھنڈک ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی پریشانی آتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔
گویا نماز صرف فریضہ نہیں بلکہ سکون کا سامان ہے، اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے، زندگی کے طوفان میں پناہ کی جگہ ہے۔ یہی نماز قیامت کے دن سب سے پہلے دیکھی جائے گی۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قابل قبول ہوں گے، اور اگر نماز خراب نکلی تو باقی اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ وہ اللہ کی رحمت ہے، معاف فرما دے۔ تو سوچیں کہ جو نماز ہمارے رب کی قربت کا دروازہ ہے، کیا وہ کسی اور تعلق سے کم اہم ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن جب یہ نماز شوہر کی اطاعت جیسے حکم سے جا کر ٹکرائے تو کیا فیصلہ ہوگا؟ یہی آج کا اصل سوال ہے، اور ہم آگے اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے زندگی کے ہر تعلق کو ایک خوبصورت نظم و ضبط کے دائرے میں رکھا ہے۔ مرد عورت کا رشتہ، خصوصاً شوہر اور بیوی کا تعلق، محض دنیاوی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت بھی ہے۔ اسی رشتے میں اطاعت اور محبت وفاداری کے ایسے اصول رکھے گئے ہیں جن سے خاندان بنتے ہیں، معاشرہ سدھر جاتا ہے اور نسلیں محفوظ ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ اس کی ناراضگی میں رات گزرے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری عبادات، ذکر، تسبیحات اور سارے جتنے اعمال ہیں، اعمال صالحہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو ہے تو تسبیحات، جتنے بھی اعمال ہیں، آگ کی وجہ سے رد کر دی جائیں، جتنے اعمال ہیں سب رد کر دیے جائیں تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن جب نکاح کرتی تو سب سے پہلے اپنے شوہر کے حقوق کے متعلق سیکھتی اور انہیں ادا کرنا اپنا دین سمجھتی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد کر کے کرتے ہیں اور نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں، ہم عورتیں ان کے برابر کیسے آئیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے شوہروں کی اطاعت کرو اور ان کی عزت کرو اور اپنے فرائض ادا کرو تو تمہیں وہی اجر ملے گا، یعنی وہی ثواب ملے گا جو انہیں جہاد کا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شوہر کی اطاعت عورت کے لیے ایسا دروازہ ہے جس سے وہ بغیر میدان جنگ میں جائے، بغیر تلوار اٹھائے، بغیر تیر کھائے، شہادت کا جو ہے تو اجر پا سکتی ہے۔ یہ اطاعت غلامی نہیں بلکہ عبادت ہے۔ یہ فرما برداری کمزوری نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو عورت کو آسمانی درجات پر پہنچاتی ہے۔ تو جب بیوی شوہر کی آواز پر توجہ نہیں دیتی، اس کی ناراضگی کو نظر انداز کرتی ہے یا اس کے حقوق کوتاہی کرتی ہے تو صرف گھریلو مسئلہ نہیں رہتا، یہ ایک روحانی خسارہ بن جاتا ہے۔ کبھی سوچئے، ایک عورت سجدے کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی ہے، دل کی دھڑکنیں سبحان ربی العالی کی سرگوشی کر رہی ہیں، پیشانی خاک پر ٹکی ہے، آنسو پلکوں پر برس رہے ہیں، اور یکایک ایک دروازے پر شوہر کی آواز گونجی، زینب دروازہ کھولو۔ لمحہ بھر میں دو دنیا ٹکرا جاتی ہیں، رب کائنات کے براہ راست حضوری اور اس شوہر کی پکار جس کی رضامندی جنت کی کنجی ہے، اس کے نازک لمحے اسلام کی روشنی کیا راہ دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فرض نماز کو توڑنے کی اجازت صرف ایسی ہنگامی صورت میں ہے جہاں جان، مال یا عزت کا فوری خطرہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز ٹوٹتی نہیں سوائے اس کے کی عقل زائل ہو۔ اس بنیادی قاعدے کی روشنی میں اگر شوہر کی ضرورت ایسی ہے کہ چند لمحے انتظار سے کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوگا، جیسے پانی مانگنا، دروازہ کھلوانا یا کوئی
معلوماتی سوال تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے سجدے کے موتیوں کو منتشر نہ کرے، دل میں نیت پختہ رکھے، نماز پوری کرے، پھر سراپا اطاعت بن کر شوہر کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن فرض اور نفل میں فرق یہ ہے کہ نفل عبادت وہ اتنی خوشبو ہے جو فرض کی ادائیگی کے بعد اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے لکھا کہ اگر شوہر یا کوئی ولی فوری مدد کا طالب ہو اور بیوی نفل نماز میں مشغول ہو تو محبت رسول کے تقاضے سے بہتر ہے کہ اس کی نفل کو توڑ دے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین یا شوہر بلائیں تو نفل توڑ دیا جائے، کیونکہ نفل کی تکمیل بعد میں ممکن ہے، مگر دل کی ٹھنڈک فوراً چاہیے۔ یہ وہ لطیف توازن ہے جہاں عبادت غیر واجب کو ترک کر کے بھی بندہ ثواب سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ عاجزی، اطاعت اور ایثار سے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر شوہر کے پکار اضطراری ہو اور بیوی فرض نماز میں ہو، فرض نماز نہیں توڑی جا سکتی، مگر اسلام نے اشارے سے جواب کی گنجائش رکھی۔ اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ نماز میں تھیں، شوہر نے آواز دی تو انہوں نے سبحان اللہ کی خفیف قرات بلند کر دی، شوہر سمجھ گئے کہ وہ نماز میں ہے۔ اسی طرح ہاتھ کے اشارے یا مسواک وغیرہ کی حرکت انحاف اور شوافے کے نزدیک مکروہ نہیں، بشرطی نماز کی اصل سکونت باقی رہے۔ شوہر محسوس کرے کہ بیوی نے اسے نظر انداز نہیں کیا اور فتنہ ناراضی پیدا نہ ہو۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاثیر الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ کیفیت انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش الہی کے قریب لے جاتی ہے۔ جب بندہ عاجزی، توجہ اور دل کی حاضری سے نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خاص قربت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یہی قربت روح کو سکون، دل کو یقین، آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتی ہے۔ خشوع خضوع سے پڑھنے والی نماز انسان کے گناہوں کو اس طرح دھوتی ہے جیسے پانی میل کو، یا نماز دل کی سختی کو نرم کرتی ہے، انسان کو جھکنا سکھاتی ہے، عبادت کو محض ایک عمل سے نکال کر روح کی کیفیت میں بدل دیتی ہے۔ ایسی نماز روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، جس سے بندہ دن بدن دین کے راستے میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ خشوع خضوع والی نماز انسان کو دنیاوی خواہشات سے جدا کر کے آخرت کی تیاری کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ نماز برائیوں اور فحاشیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز نفاق کو ختم کرتی ہے، کیونکہ دکھاوے کی نماز میں روح نہیں ہوتی، اور جو دل سے جھکے وہ ریاکاری سے بچ جاتا ہے۔ خشوع خضوع والی نماز اللہ کی خاص نظر رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، کیونکہ جب بندہ مکمل توجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی اس پر اپنی خاص توجہ فرماتا ہے۔ ایسی نماز میں کی گئی دعا عرش تک جاتی ہے، اور وہ دعا جو اس کو اور سسکیوں میں لپٹی ہو رد نہیں کی جاتی۔ یہ نماز قیامت کے دن بندے کے لیے نور و نجات اور حجت بنے گی۔ ایسی نماز بندے کے چہرے پر نور بن کر ظاہر ہوتی ہے، قبر میں روشنی بن جاتی ہے، اور آخرت میں پل صراط پر روشنی کی صورت ہوتی ہے، اور روشنی کی طرح تو پل صراط پر ساتھ میں چلتی ہے۔ خشوع خضوع بندے کو عبادت کا مزہ چکھاتا ہے، وہ لذت جو کسی مال و دولت میں نہیں۔ یہ نماز انسان کی نیت کو خالص بناتی ہے، اخلاص کو مضبوط کرتی ہے، عمل کو قبولیت کے مقام تک لے جاتی ہے۔
بندہ جب روزانہ 5 بار اس کیفیت میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس کی روح پاکیزہ، زبان سچی، نظر حیادار اور عمل صالح ہو جاتا ہے۔ وہ رب سے جھک کر مانگنا سیکھتا ہے، رونا سیکھتا ہے، توبہ میں ڈوبتا ہے اور بخشش کا طلبگار بن جاتا ہے۔ خضوع کے ساتھ نماز انسان کو دنیاوی بے چینیوں سے نکال کر ایک دائمی سکون عطا کرتی ہے، وہ سکون جو دوا سے ملتا ہے، نہ دوا سے ملتا ہے نہ دعا کے بغیر عبادت سے۔ جب بندہ پوری توجہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے کوئی غم، پریشانی یا فکر محسوس نہیں ہوتی، اس کے دل میں جنت کی امید اور اللہ کی رضا کی خوشبو بس جاتی ہے۔ ایسی نماز ایک عام انسان کو ولی بنا سکتی ہے، اس کی دعاؤں میں اثر ڈال سکتی ہے، اس کے عمل کو قیامت کے دن سرخرو کر سکتی ہے۔ آخر میں یہی نماز بندے کو بخشش، اس کی قبر میں کی راحت اور اس کی جنت کی کنجی بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں نماز پنجگانہ بعض اوقات شوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔